آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام۔ واقعہ کربلا تو ہو گیا، جو ایک انوکھی ظلم کی داستان رقم ہوئی، وہ وقت بھی گزر گیا، مگر اللہ رب العزت کا انتقام ایسا قہر بن کے نازل ہوا کہ پھر اس کے بعد خون بہنے کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو پھر اسلام کی تاریخ میں کبھی بند نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کہ جو قانون ہیں ان میں سے اس کے دو قانون بڑے سخت ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ظالم کی پکڑ اور گرفت بہت شدید فرماتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی کسی پر ظلم کرے اور ظالم اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کے قہر سے بچ جائے۔ ہاں، اگر کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، وہ اس کا حساب اور کتاب قبر میں ضرور دے گا، حشر والے دن بھی ہوگا، اور ان کے لیے اس کا جہنم اور دائمی عذاب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے تو ظالم کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی اس کا انجام دکھاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کا انتقام اور پکڑ وہ بہت سخت ہے، اور اس کے لیے اس کے ہاں کوئی نرمی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی معافی نہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرا معاملہ ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کا قانون بہت سخت ہے، اور وہ ہے انبیاء کرام اور اس کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی بے ادبی۔ انبیاء کرام کا بے ادب وہ بھی عبرتناک انجام کو پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کے ساتھ عداوت، دشمنی، بے ادبی اور دشمنی کا رویہ اختیار کرنے والا شخص بھی اللہ کے ہاں بہت پکڑ میں آتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی محبوب بندے کے ساتھ دشمنی کی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور جو آقا علیہ السلام کی بے ادبی کرے یا انبیاء کرام، انبیاء سابقین میں سے کسی کی بھی بے ادبی کرے، اس بے ادب کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی نہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس نقطے کی طرف آتے ہیں کہ شہداء کربلا اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ، اور خاص طور پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو اللہ نے کس عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اس میں ایک سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ ہے، اور اس میں منافقین کا ذکر ہے جو آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہی ظاہری طور پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، لیکن دل سے آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور دل میں آقا علیہ السلام کے بارے میں بغض اور عداوت اور دشمنی اور نفرت رکھتے تھے، مگر ظاہری مفادات کی وجہ سے، کچھ خوف کی وجہ سے، کچھ لالچ کی وجہ سے وہ
اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی سازش کے اندر ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ کوئی نہ کوئی سازش گھڑتے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں افراتفری پیدا کریں، اختلاف پیدا کریں، لگائی بجھائی کریں، ان کو لڑائیں۔ تو اس قسم کے حربے وہ استعمال کرتے رہتے تھے۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے ارد گرد بہت سارے وہ دیہاتوں میں رہنے والے وہ قبائل ہیں، وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو کھرے اور سچے نہیں ہیں اپنے ایمان کے دعوے کے اندر۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی ہیں، اہل مدینہ میں سے بھی ہیں، شہر میں رہنے والے بھی ہیں، اور ارد گرد کے پاس ارد گرد میں بسنے والی آبادیوں کے اندر رہنے والے قبائل میں سے بھی ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، اور آپ انہیں نہیں جانتے، یہاں صیغہ جمع کا ہے۔ آقا علیہ السلام سے نہیں فرمایا کہ آپ نہیں جانتے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام تو ان کو پہچانتے تھے۔ اللہ کے دیے ہوئے علم سے آقا علیہ السلام کو ان کی پہچان حاصل تھی۔ آپ ان کے لب و لہجے سے، ان کی شکل سے، ان کی صورت سے پہچانتے تھے، مگر ایک زمانے تک آپ نہیں کیا، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں فرمایا۔ اس میں حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، لیکن آقا علیہ السلام انہیں پہچانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں ایسے نہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ جو اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں، سازشیں، ہیلے اور بہانے بھی کرتے ہیں، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، اور ہم جو انہیں عذاب دیں گے وہ صرف اتنا نہیں دیں گے جتنا عام کافر کو دیا جائے گا۔ ان کو جو ہم عذاب دیں گے وہ صرف اتنا نہیں دیں گے جو ایک مشرک کو دیا جائے گا، بلکہ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں اس آخرت کے اور قبر کے عذاب سے پہلے انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ مرنے سے پہلے انہیں 2 مرتبہ ہم عذاب دیں گے، قبر کے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے انہیں 2 مرتبہ ہم عذاب دیں گے۔ اور وہ 2 مرتبہ کا عذاب، اس سے کیا مراد تھی؟ اس میں سے ایک عذاب وہ تھا کہ جب ان کے چہروں پر پڑا ہوا منافقت کا نقاب اللہ نے الٹ دیا اور ان کو بے نقاب کر دیا، ان کو ظاہر کر دیا، ان کو عیاں کر دیا، اور وہ ان کی اہانت تھی، ان کی توہین تھی، سب لوگوں نے جان لیا کہ یہ منافق ہیں، مگر یہ چھپے ہوئے تھے اور اسلام کے پردے کے اندر مسجد نبوی میں اور ہمارے گروہوں کے اندر ملے ہوئے تھے۔ ایک ان کے بے نقاب ہونے کا، پردہ فاش ہونے کا عذاب تھا، یہ پردہ فاش ہونے کا ایک عذاب، اور دوسرا عذاب کہ پھر مسلمانوں کو حکم ہوا ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ 2 عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں قبر تک پہنچنے سے پہلے ہم انہیں 2 عذاب دیں گے۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر یہ 2 مرتبہ عذاب دنیا والا پانے کے بعد پھر ہم ان کو اس بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ وہ بڑا عذاب قبر کا ہے اور آخرت کا۔ تو آپ نے دیکھا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ عام کافر اور عام مشرک کے مقابلے میں جو گستاخ رسول ہو اور مسلمانوں کے اندر افراتفری انتشار پیدا کرے،
اور دل کے اندر بے ادبی ہو، اس کی جو سزا ہے، اس کا جو عذاب ہے، وہ عام کافروں اور مشرکین کے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم 2 عذاب تو اسے جیتے جی دیں گے، اور ایک عذاب پھر جو بڑا عذاب ہے وہ قبر میں جانے کے بعد اس کو اس کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور دنیا میں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ ایک عذاب ان کا پردہ فاش ہونے کا، اور ایک عذاب پھر ان کا سزا پانے کا۔ دنیا کے اندر سزا پانا وہ قتل کی صورت میں تھی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر کتنا سخت قانون بیان فرمایا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے، توہین کرے، اور مسلمانوں کے اندر انتشار، اختلاف اور دشمنی کو ہوا دے اور ان کے اتحاد اور اتفاق کو توڑے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے سخت انداز کے اندر اس عذاب کا اعلان فرمایا۔ پھر جو دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں وہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 57۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کا عذاب صرف عذاب نہیں ہوگا، ان کی توہین بھی ہوگی، ان کی عزت اور ناموس کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، یہ عذاب بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ اور یہاں ذکر ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت ہے، اذیت کہتے ہیں تکلیف کو۔ اب آپ بتائیے کیا کوئی اللہ کو بھی تکلیف دے سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ تو تکلیف سے پاک ہے، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تکلیف اور اذیت اسے پہنچتی ہے جس کا جسم ہو، اور اللہ رب العزت نور ہے، وہ جسم سے پاک ہے، جسم سے مبرہ ہے، تو اللہ رب العزت کو اذیت نہیں دی جا سکتی، لیکن پھر بھی اس نے اپنا نام ساتھ شامل فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کو اذیت دیتا ہے تو وہ خالی یہ نہ سمجھے کہ اس نے رسول کو اذیت دی ہے، بلکہ اس نے اللہ کو اذیت دی ہے، کہ رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ تو جو اذیت دے اللہ اور اس کے رسول کو، اس پہ لعنت دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور پھر آخرت کے اندر اہانت آمیز عذاب۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا قانون ان 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں بہت سخت ہے۔ سب سے پہلا وہ طبقہ جو انبیاء کرام کا بے ادب اور گستاخ ہو، اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کو ان کا قرب، ان کا مقام اور مرتبہ جانتے ہوئے بھی ان کی توہین کرے، ان سے دشمنی رکھے، ان سے عداوت کرے، ان سے نفرت کرے۔ ایسے گستاخوں کا، بے ادبوں کا اللہ کی بارگاہ میں انجام اور عذاب پکڑ بہت سخت ہے، شدید ہے۔ اور دوسرا ان کا جو دوسروں پر ظلم کرے، جو انسانوں کو قتل کرے، انسانوں پر ظلم کرے، ان کا حق مارے، ان کا حق کھائے۔ تو جو انسانوں پر ظلم کرے اس کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی اس کا انجام دکھاتا ہے، اس کی تصویر دکھاتا ہے۔ باقی انفرادی اعمال ہیں، کوئی کتنا عبادت کرتا ہے، کوئی کتنا نہیں کرتا، اگر اس نے دنیا میں کسی کا حق نہیں مارا تو وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور وہ توبہ کا راستہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ مگر بے ادب اور ظالم، ان 2 کی معافی کے بارے میں قرآن اور حدیث کی احکامات بہت سخت ملتے ہیں، حتیٰ کہ ایسوں کی توبہ کے بارے میں بھی بہت سخت احکام ملتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی عطا نہیں کرتا، کیونکہ وہ توبہ کی توفیق اسے دیتا ہے جسے معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی معافی کے لیے کوئی نرمی، کوئی گنجائش موجود ہو تو وہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے نرمی کا دروازہ وہ بند فرما دے، اپنی رحمت کا دروازہ بند فرما دے،
اور اس کے لیے اٹل سزا کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ اس کو اور ڈھیل دیتا ہے، وہ ظلم پہ ظلم کرتا جائے، وہ بغاوت پہ بغاوت کرتا جائے، وہ اپنی حدوں کو اور آگے گزرتا چلا جائے، پھلانگتا چلا جائے، حتیٰ کہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس پر ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا، اتنا ظلم یہ ابھی پکڑ میں کیوں نہیں آیا۔ اور انہیں رب کے اس قانون کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے معافی کا دروازہ بند کر دیتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ اور ظلم کرے، پھر اس کو فجور کرے، تاکہ یہ اپنی اس آخری حد کو جا پہنچے کہ یہ اپنے ظلم کی انتہا کر دے اور میں اس پر اپنے عذاب کی انتہا کر دوں۔ جس کو وہ سخت عذاب دینا چاہتا ہے اس کو پھر ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کے ظلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، وہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا ہے اور ہضم کر لیتا ہے، وہ اللہ کا عذاب اور ناراضگی ہوتا ہے کہ جو اسے توبہ کی طرف واپس نہیں آنے دے رہا ہوتا۔ یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم میدان کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں یہ دونوں چیزیں اپنے نقطۂ کمال پر نظر آتی ہیں۔ ظلم بھی اپنے نقطۂ کمال پر ہے اور بے ادبی اور گستاخی بھی اپنے نقطۂ کمال پر ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے جب آپ کی ولادت کی خبر سنائی، پھر آپ کی شہادت کی خبر سنائی، تو اس شہادت کی خبر پر آقا علیہ السلام کو اذیت ہوئی، آپ نے اس دکھ اور درد کو محسوس کیا، اس تکلیف کو آقا علیہ السلام نے محسوس کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر یہ ایک بار کا نہیں کئی بار کا واقعہ، پھر ہمیں یہ احادیث اور روایات بھی ملتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ آقا علیہ السلام اسی دن جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، یہ دونوں ہستیاں مدینہ میں اور مکہ میں، وہ حضرت ام سلمہ مدینہ میں تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس مکہ میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہی وقت تھا، وہی تاریخ تھی، وہی لمحہ تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور آپ کا چہرہ انور گرد آلود ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور وہ گھبرا کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اذیت کس نے پہنچائی، یہ تکلیف آپ کو کس نے پہنچائی؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انی شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے قتل کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو وہ اذیت کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہدائے کربلا اہل بیت اطہار، ان کی جو ناقدری کی گئی، ان کی جو توہین کی گئی، وہ بے ادبی اور گستاخی آقا علیہ السلام کے لیے باعث اذیت تھی۔ اس نے آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، اس نے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اور اس اذیت والے کے لیے رب کا قانون یہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو اذیت دی ہے اس نے خود خدا کو اذیت دی ہے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اور پھر جو ظلم بھی کرے تو اللہ رب العزت کا یہ قانون جب حرکت میں آیا تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے میں شریک تھے ان کا انجام بہت بد ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی یہ مثالیں ملتی ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی مہلک مرض کے اندر مبتلا کر دیا۔ ان میں سے کئی وہ تھے جو اندھے ہو گئے، کئی وہ تھے جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئے، کئی وہ تھے جو کسی اور بیماری میں، اور ایسی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہوئے جو بیماریاں نفرت والی ہوتی ہیں کہ جہاں ان کے گھر والے بھی ان کو اپنے پاس نہ رکھ سکیں اور کوئی ان کے قریب نہ آئے۔ ایسی بیماریوں کے اندر، وبا کے اندر، مسائل کے اندر وہ مبتلا ہوئے اور گھر گئے۔ یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا کہ انہوں نے نواسہ رسول کی توہین کی، مستورات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے خیمے جلائے گئے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، ان پر ستم ڈھائے گئے، ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ تو پھر اس اہانت کو
اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرما سکتا تھا؟ اس کے بدلے میں وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، اور ایسے ذلیل و رسوا ہوئے کہ جس تخت کے لیے یزید نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، 2.5 سال اور 3 سال کے درمیان کا ایک عرصہ کم و بیش بنتا، 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 3.5 سال کے عرصے کے اندر اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ واصل جہنم ہوا اور طبی موت مرا۔ لیکن اس طبی موت کے ساتھ ہی اللہ نے اسے اپنے عذاب کی پکڑ اور گرفت کے اندر لے لیا، اور پھر مسلمانوں کے اندر اس واقعہ کربلا کے بعد قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم ہوا کہ اس کو آپ اگر ذہن میں لے آئیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا یہود نے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا تھا یہود نے۔ تو روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس لمحے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو اللہ نے ان کے لیے عذاب کا اعلان کیا، اور اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اب اس ایک یحییٰ کے بدلے میں تمہارے 70,000 لوگوں کو اسی طرح کی بے دردانہ موت اور اذیت والی موت عطا کروں گا، اور 70,000 قتل ہوا اس ایک قتل کے بعد۔ تو پھر یہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا تو اس قتل میں 70,000 نہیں بلکہ اس کی گنتی ہی نہیں، وہ لاکھوں میں قتل ہوا جو اس ایک قتل کے بعد ہوا۔ اور اسلام کی تاریخ کے اندر مسلمانوں میں 2 ٹینیور ایسے آئے، 2 پیریڈ ایسے آئے جس میں قتل و غارت گری اپنی انتہا کو پہنچی، اور مسلمانوں میں انتشار، افتراق، فرقہ واریت، دشمنی، عداوتیں وہ اتنے عروج پر جا پہنچی کہ آج کوئی اگر اس تاریخ کو پڑھ لے تو اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو سنبھل جائے گا، ورنہ ڈگمگا جائے گا۔ اگر ان واقعات کو، ان حقائق کو پڑھ لے۔ اور یہ پہلا افراتفری کا دور یہ شروع ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت، جو ان کا ٹوٹل ہے کم و بیش 12 سال کا ہے، اس سے تھوڑا کم ہے، اس کا آدھا عرصہ پرامن گزرا، اور باقی آدھا ٹینیور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو ہوا، اس کے اندر یہود نے مسلمانوں کا لباس پہن کر، بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی ایسی کوشش کی، جس کے نتیجے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ اسی افراتفری کے نتیجے کے اندر پھر حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 4 سال کا زمانہ خلافت بنتا ہے، وہ بھی سارا جنگوں اور قتل و غارت گری کے اندر گزرتا ہے۔ اسی ٹینیور کے اندر ہی جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، اور مسلمانوں کا اتنا خون بہہ گیا، کم و بیش یہ پیریڈ بنتا ہے 30 ہجری سے 40 ہجری کا، 10 سال کا کم و بیش ایک پیریڈ بنتا ہے۔ اس پیریڈ کے اندر مسلم ریاست کو استحکام نہیں ملا، قتل و غارت گری عروج پر تھی، اور فرقہ فساد، دشمنی، عداوت، خاص طور پہ قتل، خون کا بہنا، یہ اپنے عروج پر تھا۔ پھر جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جب انہوں نے اس خون خرابے کو روکنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امارت اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ 10 سال میں جو ہر طرف مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، اس خون کو روکنے کے لیے، فل سٹاپ لگانے کے لیے انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کم و بیش 40 سال ان کا ٹوٹل ٹینیور بنتا ہے۔ آدھا وقت انہوں نے شام کے گورنر کے طور پر گزارا، اور آدھا وقت انہوں نے خود اپنے حکمران کے طور پر گزارا۔ اور پھر یہ جو ٹائم تھا کم و بیش 20 سال کا، یہ جو پیریڈ تھا، اس میں پھر مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری اس سطح پر، اس درجے پر نہیں ہوئی، امن رہا۔ ہاں، سیاسی قتل ہوتے رہے، دشمنیوں کے قتل بھی ہوتے رہے، مگر قدرے پرسکون رہا۔ پھر یہ دوبارہ جو افراتفری کا دور پیدا ہوا وہ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد،
جو ہی یزید تخت پر بیٹھا اور پھر امت مسلمہ کے اندر خون بہنے کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا. پھر وہ سلسلہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، واقعہ کربلا کی صورت میں جب رونما ہوا، تو کربلا کے اس ظلم و ستم کے بعد یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قدرت اپنا انتقام نہ لے اور اس پر خاموش رہے. پھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے نتیجے کے اندر پھر اتنے خون بہ گئے مسلمانوں کے اندر کہ پھر تقریباً 12 سال کا ٹینیور بنتا ہے کم و بیش 61 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک. اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت بھی شامل ہے، جو کم و بیش 10 سال انہوں نے گزارے. ان کا زمانہ خلافت بھی ہے، بنو امیہ کے لوگوں کا بھی ہے، اور وہ مروان سے شروع ہوا تھا. پھر کیونکہ یزید کے بیٹے نے تو پھر اسے قبول نہیں کیا تھا. یزید کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ. تو یزید کے والد کا نام بھی معاویہ جو صحابی ہیں، اور اس کا بیٹا ہوا معاویہ. تو جب اس کو پیشکش کی گئی کہ باپ کے بعد آپ بیٹھے، اس نے کہا کہ میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پر جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اور وہ یہ کہہ کر اس نے خلوت نشینی اختیار کر لی، اور اس نے اپنے باپ کو بھی لعنت ملامت کی اور اس پر سخت تنقید کی، اور اس نے کہا میں اس کے اندر حصہ نہیں بنتا. مگر پھر کم و بیش جب تک بنو امیہ کے دور حکومت کو استحکام نہیں ملا، اور وہ استحکام جب تک اسے نہیں ملا، اور وہ آ کر ملا عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، اس دور میں آ کر کچھ استحکام ملا. اور اس سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے 10 سے 12 سال کا، اس میں قتل و غارت گری اتنی انتہا پر رہی کہ آپ بغداد کی طرف دیکھیں تو خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، عراق کی طرف دیکھیں، شام کی طرف دیکھیں تو ہر سمت مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا عذاب طاری تھا. اگر اس 10-12 سال کی تاریخ کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے میں اور اہل بیت اطہار کے اس ناموس کی اہانت اور توہین کے بدلے میں اللہ نے کتنا انتقام نازل فرمایا، کتنا قہر نازل فرمایا کہ جدھر دیکھتے تھے لاشیں بکھری پڑی ہیں اور امت مسلمہ کے اندر خون کی ندیاں بہ رہی تھی. اور پھر بنو امیہ نے اس کے بعد کم و بیش 132 ہجری تک انہوں نے حکومت کی. اور پھر جو بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان کے درمیان جو بنو امیہ نے ایک نفرت کی آگ جلائی تھی، اس میں بنو ہاشم کا قصور نہیں تھا. بنو ہاشم تو آقا علیہ السلام کا خاندان جو خلافت کا استحقاق رکھتے تھے، مگر بنو امیہ نے جب اپنی خاندانی اور قبائلی عصبیت کی بنیاد پر بنو ہاشم کے ساتھ قتل و غارت گری بھی کی اور ان کو دبانے کے لیے ہر قسم کا ظلم کیا، تو 132 ہجری تک وہ حکومت کر پائے. پھر بنو عباس کا دور آیا اور بنو عباس نے تقریباً 500 سال پھر ایک اسلامی حکومت کی. اس کی ایک الگ داستان ہے. یہ ایک خلاصہ ہے اسلامی ہسٹری کا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو وہ شہادت پر اللہ کا انتقام ایسا نازل ہوا کہ وہ یہ نہیں کہ 2-4 یا جیسے آپ کو چند نامور وہ لوگ جو قاتلین کے اندر شامل تھے بدبخت، صرف وہی اپنے انجام بد کو نہیں پہنچے، بلکہ امت پر ایک ایسا وبال طاری ہوا کہ جس میں لاکھوں لوگ قتل ہو گئے اور امت مسلمہ کا امن تباہ و برباد ہو گیا. اور اس میں ایک اہم بات آتی ہے، یہ میں نے ایک سکیچ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور جو اسپیسیفک بات آتی ہے وہ یہ کہ اسی زمانے کے اندر مختار ثقفی، وہ خود بھی ایک ظالم شخص ہے، مگر اللہ جب کسی ظالم سے انتقام لینا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک اور ظالم کو کھڑا کرتا ہے، پھر وہ ظالم اس سے انتقام لیتا ہے. مختار ثقفی نے اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر اپنا لشکر جمع کیا اور اس نے چن چن کر ان سارے لوگوں کو قتل کیا اور ان کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ جو اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہونا تھا ان پر، وہ اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کو نافذ فرمایا. مختار ثقفی نے سب سے پہلے ابن سعد کو پکڑا. ابن سعد جو کربلا کے اندر اس یزیدی لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، جو سپہ سالار تھے ابن سعد، سب سے پہلے اس نے ابن سعد کو پکڑا. اور ابن سعد گھر کے اندر خلوت نشین ہو گیا تھا.
تو جب مختار ثقفی کے پاس حکومت آئی، اس نے پیغام بھیجا، اسے بلوایا، تو کسی نے اسے کہا کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے تو پچھلے دور میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، مجھے قتل نہیں کرے گا۔ تو اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ، تو جا کے پیغام سن کے آؤ اور اسے بتاؤ کہ میں تو آج کل باہر نہیں نکلتا، میں تو خلوت نشین ہو گیا ہوں، چاہے اسے پچھتاوا ہو، کچھ بھی ہو، مگر جو جرم اس کے کندھوں پر تھا اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی، چاہے وہ جتنا بڑا پچھتاوا بھی اسے ہو۔ اس نے بیٹے کو بھیجا، اس کا بیٹا گیا، اس بیٹے کو اس نے مختار ثقفی نے کہا بھی تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ دنیا کو چھوڑ کر خلوت نشین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا پھر یہی کرنا تھا، اس وقت خلوت نشین کیوں نہیں ہوا جب ابن زیاد نے اسے بھیجا تھا کہ کربلا میں جا کر انہیں قتل کرنا ہے؟ پھر اس وقت بہتر تھا، لالچ میں نہ آتا، خوف میں نہ آتا، انعام و اکرام کی خاطر، منصب و رتبے کی خاطر، سپہ سالاری کو قائم رکھنے کی خاطر اس وقت وہ علیحدہ کسی کمرے کے اندر بند ہو جاتا، خلوت نشین ہوتا۔ آج اسے یاد آیا، اس نے کہا تم یہیں ٹھہرو۔ پھر بندے بھیجے، وہ اس کا سر کاٹ کے لائے اور اس کو قتل کیا، سر کاٹ کے لائے، پھر اس کے بیٹے کو اس کے سامنے اس کے سر رکھ کر دکھایا، پھر اسے بھی قتل کیا، اور یہ دونوں سر پھر اس نے محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے، مدینہ پاک میں ان کے پاس بھیجا کہ یہ دیکھیے باپ کا سر میں نے لیا ہے امام حسین کے سر کے بدلے میں، اور بیٹے کا سر میں نے لیا ہے علی اکبر کے سر کے بدلے میں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس جیسے قریش کے ہزاروں سر بھی مل جائیں تو امام حسین کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ پھر اسی طرح خولی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کربلا سے لے کر گیا تھا کوفہ ابن زیاد کے پاس، اور آپ کو یاد ہے اس نے جب سر لے گیا اور ابن زیاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا محل کا، اسے اس نے گھر میں رکھا تھا ساری رات، اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ یہ بدبخت کیا کر لائے ہو؟ اس نے کہا اس کے بدلے میں بڑا انعام و اکرام ملے گا۔ اس نے کہا تم نے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے انعام کے لالچ میں۔ اس کی بیوی اسی دن سے اس سے نفرت کرنے لگ گئی، اور اس کی بیوی نے ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی خدمت کی تھی، پاس بیٹھ کر ذکر کیا تھا۔ تو آج جب خولی پر وقت آیا اور مختار ثقفی نے اپنا دستہ بھیجا، وہ گھر میں چھپا ہوا تھا، اور گھر میں داخل ہوئے تو وہ چھپ گیا اندر، تو بیوی کو کہا کہ بتانا نہیں۔ تو جب وہ آ گئے تو بیوی نے زبان سے تو یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، لیکن انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ ادھر چھپا ہوا ہے۔ اس کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت تھی، اور اس محبت سے اس نے اس کو پکڑوایا، پھر اسے بھی اسی طرح جہنم واصل کیا گیا۔ پھر اسی طرح شمر کا قتل ہوا، وہ چھپ گیا اور زمین تنگ ہو گئی، اور اسے کہیں جگہ نہیں ملتی تھی کہ کہاں بنا لے، کہیں دیہاتوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، جہاں کہیں گیا، مگر مختار ثقفی کے دستے نے اسے بھی بلاخر دبوچ لیا، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ پھر سب سے بڑی بات ابن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا، جب امام علی مقام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یزید کے کہنے پر یہ ساری کاروائی جس نے کی تھی اس کا نام ابن زیاد تھا، وہ اس ایریے کا گورنر تھا، جیسے آج کے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، اسی منصب پر وہ تھا ابن زیاد۔ اس نے سارا یہ ظلم و ستم اپنی موجودگی کے اندر کیا تھا، اور یہ 30,000 کا لشکر لے کر مختار ثقفی کے مقابلے میں نکلا، اور وہ سارا لشکر تباہ و برباد ہوا، قتل ہوا، شکست کھائی، عبرت ناک شکست۔ اور کہاں ہوئی دوستو؟ اللہ کے انتقام کو دیکھیے۔ محرم الحرام کا مہینہ تھا، وہی دریائے فرات کا کنارہ تھا، اور اسی دریائے فرات کے کنارے پر محرم الحرام کے مہینے میں مختار ثقفی کے لشکر کے ہاتھوں ابن زیاد کا وہ انجام ہوا جو آج تاریخ کے اوراق پر رقم ہے۔ اللہ نے اسی مہینے کا انتخاب کیا اور اسی دریائے فرات کا انتخاب کیا، اور اس کے سر کاٹ کے جب لائے گئے مختار ثقفی کے پاس، اس نے عین اسی جگہ رکھے جس جگہ پر انہوں نے امام حسین کے سر مبارک کو رکھا تھا اپنے محل کے اندر، اور وہیں رکھے، اور سب شہر والوں کو بلایا، دیکھو ان کا انجام، جنہوں نے شہدائے کربلا کے ساتھ یہ کیا تھا،
اور وہاں بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ اچانک سے نکل آیا، بہت بڑا اژدہا تھا، بہت ڈراؤنا قسم کا سانپ تھا، وہ نکلا اور ان سارے جو مقتول جو سر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے ان کے ناک میں سے گھستا تھا اور منہ میں سے نکلتا تھا، اور منہ سے داخل ہوتا تھا تو ناک اور کان میں سے نکلتا تھا، اور کئی دیر ان کے سر کے اندر پھرتا رہتا تھا۔ اللہ نے وہ سارا عذاب کا منظر دکھایا کہ آؤ دیکھو، جب کوئی میرے محبوب اور مقرر بندوں کے اوپر اس طرح سے ظلم و ستم کرتا ہے اور نسبت رسول کا حیا بھی نہیں کرتا، اور مستورات اہل بیت مصطفیٰ جو طہارت اور تقدس کی آئینہ دار ہیں، جب ان کے خیموں کو پامال کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس کا انتقام نازل ہوتا ہے، وہ ظالموں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، ان کا پردہ بھی فاش کرتا ہے، ان کو بے نقاب بھی کرتا ہے، ان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے، پھر ان کو قبر کے عذاب کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور دنیا میں کسی بھی طرح کے ظلم اور قتل سے محفوظ رکھے۔